اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ ملک کی صورتحال بہت گھمبیر، اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اپنے ملک کے عام لوگوں سے، عوام سے، جو میری طرح کے لوگ ہیں، جو کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ ہمارا آئین 1973، اس میں 280 آرٹیکل ہیں، اور آرٹیکل 63 کو میں یہاں پر تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، اسٹیٹ کی سالمیت کا معاملہ ہے، ساورنٹی کا معاملہ ہے، ہماری اخلاقی اقدار کا معاملہ ہے، ہماری سیاسی بصیرت کا معاملہ ہے، ہماری مذہبی جو ایک ٹریڈیشن ہے، ہماری جو مذہب کی جو اسپرٹ ہے اس کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ اگر تھوڑی سی طویل ہو جائے ویڈیو، تب بھی آپ ملک کی بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اسے لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے گا تاکہ عوام الناس جو ہے ان حقائق تک پہنچ سکے۔ دوستو، پاکستان میں جب ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو کچھ سیٹیں کم ہوتی ہیں، تو دوسری جماعتیں یا تو الائنس کرتی ہیں یا پھر جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اور گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ پاکستان میں گورنمنٹ بننے کے لیے 172 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اس ٹائم 342 ایم این ایز ہوتے ہیں۔ 342 ایم این ایز میں سے 272 ایم این اے وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، 66 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، اور 10 نشستیں جو ہیں وہ غیر مسلم نمائندوں کو دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے 342 قومی اسمبلی میں بنتے ہیں۔ اس 342 میں سے 172 اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک 172 ممبر یا اس سے زیادہ ممبر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اقتدار میں ہیں۔ تو میں کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی حکومت کی طرفداری کیے بغیر اور مخالفت کیے بغیر، میں صرف پاکستان کا درد لے کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ممبرز کم تھے، اور ہمارے ایک ایم این اے تھے جہانگیر ترین صاحب، ان کا جہاز اڑتا تھا، اور کبھی ملتان سے، کبھی بہاولپور سے، کبھی میاں والی سے، اور کبھی کہیں سے، اور کبھی کہیں سے ایم این ایز، آزاد امیدوار، الائنس کرنے کے لیے مختلف چھوٹی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھر بھر کے اسلام آباد جا رہے تھے، اور تمام لوگ جنہوں نے اقتدار میں جانا تھا وہ خوش تھے کہ جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے بہت کارآمد ہے اور بڑی زبردست ایفرٹس کر رہا ہے۔ یقیناً اس دور میں ان لوگوں کو، ان آزاد ممبرز کو کروڑوں روپے دیے گئے، ان الائنس کرنے والوں کو بھی دیا گیا ہوگا بہت کچھ، تاکہ وہ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ اقتدار میں آ جائیں۔ خیر، اقتدار قائم ہو گیا، 3 سال، 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی۔ میں اس کانٹیسٹ میں بھی نہیں جاؤں گا کہ حکومت صحیح کی یا غلط کی، کیونکہ میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون سی جماعت ملک میں کس طرح حکومت کر رہی ہے، کیونکہ عام آدمی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ خیر، اب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، کسی حد تک جماعت اسلامی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ حکومت کے الائنس مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم پاکستان اور بلوچستان کی پارٹی، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کے فارمولے پہ عمل کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ان کی سپورٹ سے بچ سکتی ہے تو شاید وہ اس طرف چلے جائیں گے، اور اگر ان کو پتہ ہو یا پتہ چل جائے کہ ان کو ووٹ دینے کے باوجود حکومت نہیں بچے گی تو وہ یقیناً اپوزیشن پہ آ کے وہاں سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سارے کھیل میں جہانگیر ترین گروپ، جس میں تقریباً 30-40 ممبر شامل ہیں، وہ بہت
وائٹل رول پلے کرنے جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ 12 ممبرز سندھ ہاؤس میں مقید ہیں پی ٹی آئی کے، ڈاکٹر رمیش کا نام اس میں بڑا لیا جا رہا ہے اور دوسرے تیسرے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور ایون یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ مثلا ڈاکٹر رمیش کو 25 کروڑ روپے دیے اپوزیشن نے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں۔ اسی طریقے سے دوسرے تیسرے ایم این ایس، کسی کو 16 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 18 کروڑ، کسی کو 9 کروڑ، کسی کو 8 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ عام پاکستانی کے لیے خواب میں بھی دیکھنا جرم ہے، لیکن ہمارے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اس پاکستان سے ہم سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ایم این ایز کروڑوں روپے لے کر کبھی ادھر اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہے، میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گر جائے، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اپوزیشن اقتدار میں آ جائے، میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ اپوزیشن کو اقتدار نہ ملے۔ میں تو اپنے لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر رمیش پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں سے وہ اقلیت کی سیٹ پر جیتے، پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، پھر وہاں سے وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، اب پی ٹی آئی سے دوبارہ اپوزیشن میں چلے گئے۔ اسی طرح اور ممبرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے اور ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ کے اور ہمارے ارمانوں کا سودا کرتے ہیں اور اس مملکت خدا داد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت رہے یا نہ رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس طریقے سے چل کے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ووٹوں سے جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، کیا وہ رہنما، کیا وہ نمائندے ہم سے پوچھ کر پارٹی بدلتے ہیں؟ ہمارے ووٹ سے ایم این اے بننے والے کس اصول اور ضوابط کے تحت اپنی مرضی سے سیاسی جماعت بدل دیتے ہیں، یا اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو نہیں دیتے، جبکہ کروڑوں روپے وہ لے لیتے ہیں؟ اور یہ چیز ملک میں ایک ایسی کرپشن کو جنم دے رہی ہے، ایک ایسی بدعنوانی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو ملک دیمک کی طرح سے اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، ہو تو چکا ہے، مزید ہو جائے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ نہ تو الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے گا، نہ ہی معاملہ عدلیہ میں جائے گا، اور اگر عدلیہ میں چلا گیا تو 5-7 سال عدلیہ میں اس کا فیصلہ ہی نہیں ہونا، کیونکہ عدالتوں میں لیٹیگیشن اس قدر زیادہ ہے، ججز کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پر توجہ دے نہیں سکیں گے، اور اگر دینا بھی چاہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دینے سے روک دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملک میں یہ کرپٹ نظام رائج رہے یا نہ رہے۔ اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دی جائے، عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں کروڑوں اور اربوں روپے لے کر بکے نہیں، اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے نمائندے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ پیسہ لے کر سیاسی وابستگیوں کو تبدیل نہ کریں، تو اب عوام کو اپنے ہاتھ ان نمائندوں کے گریبان پر ڈالنا ہوگا براہ راست، ورنہ یہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے، خود کروڑ پتی سے ارب پتی اور ارب پتی سے کھرب پتی بنتے رہیں گے، اور آپ اور ہم صاف پانی کے متلاشی رہیں گے، آپ اور ہم پختہ سڑکوں کے منتظر رہیں گے، آپ اور ہم بجلی اور گیس کے بحران سے نکلنے کی امید پر زندہ رہیں گے، اور آپ اور ہم کسی بھی روڈ پر جاتی ہوئی اندھی گولی کا شکار ہو کے قبر کی گور میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں خود جاگنا ہوگا اور ہمیں خود ان سے پوچھنا ہوگا کہ who gave them the power and rights to change the political party or to change the vision جو کہ وہ ہمارے ووٹوں سے جو ہے وہ منتخب ہو کے گئے۔ میں آپ کو آئین کا آرٹیکل 63 ڈسکوالیفیکیشن آف دا ممبرشپ فرام پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل ہونے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری شرائط ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو
7.7واں جو نقطہ ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ کوئی شخص پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کے لیے نااہل ہوگا اگر نمبر 7 وہ کسی ایسی رائے کو پروموٹ کر رہا ہوگا، تشریح کر رہا ہوگا، پبلسٹی دے رہا ہوگا، کسی ایسے طریقے پہ عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ، یعنی پاکستان کی ساورنٹی، حکومت کی نہیں، مملکت کی ساورنٹی، سالمیت یا سلامتی یا اخلاقیات، پاکستان کی اخلاقیات یا امن عامہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے نقصان دہ ہو، یا جو پاکستان کی مسلح افواج کو اور عدلیہ کو بدنام کرے یا اس کا مذاق اڑانے کا باعث ہو۔ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 7، یعنی کہ کوئی شخص پارلیمنٹ کا اگر رکن منتخب ہو جائے یا چنا جا رہا ہو، لیکن اس کے بعد اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا، تو وہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل ہو جائے گا، ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کے اس کام کو پروموٹ کر رہا ہو جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، پاکستان کے نظام کو خطرہ ہو، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو، پاکستان کی عدلیہ اور افواج کے مذاق کا باعث ہو رہا ہو، پاکستان کے نظام انصاف پر کویسچن آ رہا ہو اس سے، ٹھیک ہے، عدلیہ کی آزادی پر، اور پاکستان کی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہا ہو۔ موٹی سی بات ہے، ہر شخص سمجھے گا کہ کسی جماعت سے آپ الیکٹ ہوتے ہیں یا آزاد الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی جماعت میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ پیسے لے کے جاتے ہیں تو آپ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 7 میں ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اسی طریقے سے if once you joined the party اور آپ نے کہا کہ جی میرا ووٹ پی ٹی آئی کو ہے یا میرا ووٹ مسلم لیگ نون کو ہے یا میرا ووٹ پیپلز پارٹی کو، کسی کو بھی ہے، اور عوام جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اکنالج کر دیا، تو پھر اس حلقے کے عوام کی مشاورت کے بغیر اگر کوئی ایم این اے کسی اور جماعت کو ووٹ دیتا ہے، چاہے وہ پیسے نہ لے کر دے، جبکہ یہاں تو 25 کروڑ لیا جا رہا ہے، تو ایسا شخص پاکستان میں نظام عدل پر کویسچن ریز کرنے کا باعث بن رہا ہے، ایسا شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ایسا شخص پارلیمنٹ کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ایسا شخص جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ایسا شخص پاکستان کے اخلاقی اقدار کا مذاق اڑا رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے، تو ایسا شخص ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ اگر مملکت کا نظام اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا تو میں 22 کروڑ عوام سے بحیثیت پاکستانی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا محاسبہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس کی مرضی سے اور کس کی منشا سے سیاسی وابستگی کو بدلتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جو آپ کروڑوں روپے لے کر اور آپ اپنی وفاداری بدل دیتے ہیں اور عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اس پر یہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہے میری آج کی ویڈیو، کسی سیاسی جماعت کی مخالفت میں نہیں ہے میرا آج کا ویڈیو کسی ایم این اے کے مخالفت میں نہیں، میرا آج کا کلپ پاکستان کے بدعنوان ترین نظام کے خلاف اور پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے حق میں ہے۔ اس ویڈیو کو تمام لوگ دیکھیں، یہ ہم سب کا فرض ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وابستگی کے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے لیے اٹھیں، پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو ریز کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز ہر جگہ پہنچے اور ایک تبدیلی جو ہے وہ اس سوچ میں تبدیلی کا
باعث بنے. بہت شکریہ.